بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد صدق الله مولانا العظيم عزت والے قرآن کی قسم، اب یہ کون قسم اٹھا رہا ہے؟ رب العالمین، جس نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید دنیا میں بھی عزت والا ہے، آخرت میں بھی عزت والا ہوگا۔ جن پہ اترا ہے وہ سید الانبیاء ہیں، اور جس کے دل میں رب نے رکھا ہے کل میدان حشر میں اس کے سر کے اوپر سنہری تاج ہوگا جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ اس قرآن کو جس کاغذ پر لکھ دیا جائے وہ کاغذ تکریم اور عزت والا ہو جاتا ہے۔ اب عام کاغذ ہے، آپ اس کو وہ پاؤں کے نیچے بھی آ جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس پہ قرآن لکھا جائے وہ کاغذ تکریم کا باعث بن جاتا ہے، ہمیشہ وہ اوپر ہی ہوتا ہے۔ یہ جتنے بدبخت ہیں جو قرآن کا ادب نہیں کرتے یا قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، یہ بہت سارے ٹیسٹ کر چکے ہیں قرآن کے ساتھ۔ اس میں ایک ہے کہ ایک بلی کے آگے انگلش کتاب رکھی گئی، وہ اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے گوشت اٹھا لیا، اور اسی بلی کو آگے قرآن نے رکھ دیا، اور جب گوشت کیا بلی قرآن کے اوپر نہیں گئی۔ بار بار انتہائی بھوکی بلی تھی، بار بار گوشت کا ٹکڑا اس کے اوپر کیسے قرآن کے اوپر سے آگے اٹھا لے، بلی قرآن کے اوپر نہیں گئی۔ مطلب کیا ہے؟ جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ اس قرآن کی کیا تکریم اور کیا عزت ہے، اور قرآن کو جس کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، جس غلاف میں لپیٹا جاتا ہے، وہ غلاف بھی باعث تکریم ہے، وہ بھی باعث عزت ہے۔ عام کپڑوں سے اب وہ کپڑا منفرد ہو گیا جس میں قرآن لپیٹا گیا۔ موضوع تو آج اور تھا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ایک بدبخت حکومت نے اور ان کی عدالت نے اجازت دے کے عید والے دن اس قرآن کی بے حرمتی کی ہے، جلایا ہے سویڈن میں، اور ہماری جو مسلمانوں کی غیرت ہے وہ تو ختم ہو گئی۔ بے شک کہ اس قرآن کی حفاظت رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہوئی ہے، یہ قرآن کو ختم نہیں کر سکتا، چاہے جتنی بھی کوئی کوشش کرتا رہے۔ یہ روس والوں نے کیا تھا نا کہ روس میں کوئی قرآن مجید نہیں ہوگا کسی گھر میں۔ آپ یقین کریں جتنا عرصہ انہوں نے یہ کام کیا، قرآن پہ پابندی لگ گئی، اتنے سالوں میں جو حفاظ کرام تھے، جو مدرس تھے، جو بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، ان کے پاس جب قرآن پڑھنے کے لیے بچے حفظ کے لیے جاتے تھے، جو 3 سال میں ہوتا تھا وہ 1 مہینے میں حفظ کر لیتے تھے۔ تو میرے رب جب اس کا محافظ ہے، اس کو ختم کون کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت تک کسی کی جرت نہیں ہے کوئی قرآن کو ختم کر سکے۔ یہ تو ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ یہ جو دنیا میں اس ٹائم تک 2 یا 2.5 ارب مسلمان ہیں، ان کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ جس طرح عافیہ صدیقی آخری دفعہ جب اس نے فون کیا، اس کو اجازت تھی فون کی، امریکہ کی جیل سے اپنی والدہ کو فون کیا، تو والدہ کو عافیہ کہتی ہے کہ اماں اب پچھلی رات مجھے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آپ نے شرف ملاقات بخشا ہے۔ جب شرف ملاقات بخشا تو میں نے عرض کیا، رونے لگ گئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا امتحان کتنا لمبا ہوگا؟ تو جب میں نے
آنکھیں اٹھا کے دیکھا کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اقدس کی طرف تو آنسو بہ رہے تھے. تمہیں اپنے آپ کو کوسنے لگ گئی کہ کیوں ایسی بات میں نے کی کہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے میری وجہ سے آنسو نکلے. تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرا ہاتھ مبارک میرے سر پہ رکھا اور فرمایا بیٹی تیرا امتحان نہیں ہے، یہ میری امت کا امتحان ہے. تو یہ قرآن جو جلایا گیا یہ امت کا امتحان ہے، یاد رکھیں یہ ہم سب کا امتحان ہے. اب وہ تو ہے نہیں کہ ہم یہاں سے اٹھ کے سویڈن پہنچ جائیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن جو بس میں ہے کم از کم وہ تو کرنا چاہیے. ہم اتنے بے حس اور بے غیرت ہو چکے ہیں، اتنا بڑا کام ہوا ہے کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. کسی کا کوئی سیاسی لیڈر، کسی کا کوئی متوالا، کسی کا کوئی پیر، کسی کا کوئی مولوی، اس کو تھوڑا سا کانٹا چبھ جائے تو ہم پورا ملک کٹے ہو جاتے ہیں. اور قرآن جس کی عزت کی قسم میرا رب کھا رہا ہے اور ہم ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہمارے حال بد سے بدتر ہیں، تو اس سے اور بدتر ہوں گے.